سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کا تحفہ ملتا ہے، انعام عطا کیا جاتا ہے، تو حج بیت اللہ کے بعد عید الاضحیٰ کا انعام امت مسلمہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور حج بیت اللہ میں سب سے اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ۔ آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں محبان خدا، اللہ رب العالمین کے منتخب اور اربوں انسانوں میں سے جن کو اللہ نے چنا ہے اس سال حج کے لیے، وہ بندے اور بندیاں، وہ خوش نصیب اور خوش بخت انسان جنہیں اربوں انسانوں میں سے اللہ نے چن کر اپنے گھر کی حاضری دی ہے، وہ میدان منا پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر 9 ذو الحج کو وہ میدان عرفات تشریف لے جائیں گے۔ ظہر سے مغرب تک کا وقت میدان عرفات میں گزرے گا، جس میں 2 نمازیں پڑھی جائیں گی، ظہر اور عصر کی۔ مغرب کی نماز تو مزدلفہ جا کر ادا کی جاتی ہے، اور ان 2 نمازوں کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت وہاں ہوگی۔ وہ میدان جو پورا سال انسانوں سے خالی رہتا ہے، اور مخلوقات، اللہ کے فرشتے، جنات، نیک لوگ، غیبی مخلوقات وہاں چاہے اللہ کا ذکر کریں لیکن انسان موجود نہیں ہوتے، وہ میدان آج بھرا ہوا ہوگا 9 ذو الحج کو، اور لاکھوں کی تعداد میں انسان ہوں گے جن میں سے اکثر کا لباس سفید ہوگا، اور سب کی زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا، اللہ کی توحید کے ترانے ہوں گے، محبت الہی سے جن کے دل بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور جب وہ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں گے تو دیکھنے والوں کو میدان محشر یاد آئے گا، اور جب وہ جبل رحمت پر پہنچیں گے تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع تک کے سارے مناظر اہل علم کی نگاہوں سے، صرف نگاہوں سے نہیں بلکہ دل کے دریچوں سے ہو کے گزر جائیں گے۔ اور پھر جوں عصر کا وقت قریب آئے گا، ویسے ویسے ان کے جذبات میں ابھار آتا جائے گا، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کو تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر منہ چھپا کر اللہ کے سامنے اپنے زندگی بھر کی گناہوں اور خطاؤں پر آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر بھی دعائیں مانگتے ہیں، انفرادی بھی دعائیں مانگتے ہیں، کوئی کسی پتھر کی اوٹ میں ہے تو کوئی کسی درخت کے سائے میں ہے، کوئی خیمے کے ایک کونے میں ہے، کوئی دوسرے کونے میں ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ شاید وہ لاکھوں کا جو مجمع ہے، ایک کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، خیال تک نہیں رہتا، اور یوں لگتا ہے کہ بس خالق ہمارے اتنے قریب آ چکا ہے کہ ابھی نظر آ جائے گا۔ اور وہ جو کیفیت اور جو سما وہاں بندھتا ہے، اس کو تو الفاظ میں بیان کے اندر لانا یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ جو خوش نصیب اس سعادت سے بہرہ ہو چکے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور پروردگار عالم ہمیں بھی بار بار کہ وہاں کی ایسی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرما دیں کہ یہ سعادت اس کی عطا سے ہے، آدمی کی تڑپ سے ہے، آدمی کی طلب سے ہے۔ اس کا تعلق محض پیسوں سے نہیں، محض جوانی اور طاقت سے نہیں، محض اختیارات سے نہیں، محض حکومتی عہدوں سے نہیں، یہ تو بندے کی تڑپ اور طلب ہے، اور طلب اور تڑپ تو رب تب پیدا کرتا ہے جب رب نے کسی کو وہاں پہنچانا ہو۔ یہ طلب اور تڑپ بھی انہی کی طرف سے ہے، اس میں بھی بندے کا کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں وہاں کی طلب اور تڑپ ہے تو یہ انہی کا تحفہ ہے، یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کا عطیہ ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس لیے کہ جس کو وہ وہاں بلانا چاہتے ہوں
یہ کیفیات اور یہ لمحات اور یہ انوارات اس پہ نچھاور کرنا چاہتے ہوں تو پھر اس کے دل میں تڑپ خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں. پھر وہ تڑپتا ہے ماہی بے آب کی طرح، مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو وہ تڑپا کرتی ہے. تو اس طرح اس مسلمان کی حالت بھی ہوتی ہے. تو یہ میدان عرفات جب سجدہ ہے، ان اللہ والوں کے نغمے جب اس کی فضا میں گونج پیدا کرتے ہیں، تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ شیطان جس دن ذلیل ہوتا ہے، جس دن غصے میں آتا ہے، جس دن غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، اور جس دن شیطان ماتم کدا بنتا ہے، وہ دن وہ ہوتا ہے جس دن امت مسلمہ حج بیت اللہ کے اس اہم رکن کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتی ہے. اور شیطان کیوں ماتم کرتا ہے، کیوں اتنے غضب میں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں انسان ہیں اور سارے ہی ان میں سے کوئی نہ کوئی گناہ ساتھ لے کر گئے تھے. ہر کوئی گنہگار ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، ساری اولاد آدم خطا کار ہے. یہ لاکھوں سارے خطا کار تھے، ان سے بڑی محنت کر کے میں نے گناہ کروائے تھے، بڑے ڈورے ڈال کے، بڑے جال بچھا کر، بڑے نشتر چلا کر، وسوسوں کی دلدلوں میں نے دھنسا کر گناہ کروائے تھے. لیکن آج دیکھو سال ہا سال کی زندگی کے سارے گناہ ایک لمحے میں ان کے معاف ہو رہے ہیں. اور اس دن جب خالق ان مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے تو احادیث کے مطابق پورے سال میں سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے جس دن وقوف عرفہ کیا جاتا ہے. اس لیے شیطان پریشان ہوتا ہے کہ میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں قسم اٹھاتے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. 4 چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئیں. آسمان جو برجوں والا ہے، اور قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور شاہد یعنی جمعے کا دن، اور مشہود یعنی یوم عرفہ کا دن. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں شاہد و مشہود سے مراد جمعۃ المبارک اور یوم عرفہ کا دن ہے. گویا کہ اس دن کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے. اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یلطق اللہ فیہ عبدا من النار. یہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں یوم عرفہ سے زیادہ اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ. پھر اللہ ان خوش نصیبوں کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، یعنی اپنی رحمت کو ان کے قریب کر لیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے استفسار فرماتا ہے کہ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ کہ یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی جو یہ چاہتے ہیں ان کو دیا جائے گا. حضرت ابو قتادہ سے روایت مروی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے بارے میں کہ اس دن اگر روزہ رکھا جائے تو کیا ہے یا عبادت کی جائے، تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ کہ اس دن ایک دن کا روزہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا کفارہ بن جاتا ہے، کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس دن میں جو دعا سب سے بہترین دعا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ اس دن کی سب سے افضل دعا وہ دعا ہے وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. یا فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو میری دعا بھی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی دعا بھی ہے. یعنی یہ وظیفہ ہے یوم عرفہ کے دن کا، خاص طور پر حجاج کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ اس دن اس دعا کو، اس جملے کو خوب کثرت سے پڑھا جائے. اور یہ دعا کی دعا ہے، ذکر کا ذکر ہے، تجدید ایمان کا تجدید ایمان ہے.
وہ دعا کیا ہے جو سب سے بہترین دعا ہے، حضور کی دعا ہے، حضور سے پہلے انبیاء کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ یہ دعا ہے جو اس دن کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ یوم عرفہ کا دن، اس دن اس دعا کو حجاج بھی کثرت سے پڑھے اور پوری امت مسلمہ بھی اس دعا کو، اس جملے کو کثرت سے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ سنت نبی اکرم بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یوم عرفہ جو ہے، اس دن کی فضیلت آپ کے سامنے چند احادیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہے کہ اس دن کی فضیلت میں روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، مخصوص کلمات و اوراد جو اور بھی بعض احادیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی، ان کے ذریعے سے بھی فضیلت اور رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یوم عرفہ اگر سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق دیکھیں تو ہفتے کو ہے، وہاں 9 ذوالحج ہفتے کی بنتی ہے، اور حجاج کرام یوم عرفہ میں وقوف کے لیے ہفتے کے دن وہاں موجود ہوں گے۔ اور پاکستان کی تاریخ کے مطابق دیکھیں تو ہمارے ہاں 9 ذوالحج اتوار کا دن بنتا ہے۔ تو اب اس میں امت مسلمہ کے اکثر علماء اور جمہور علماء اور تقریباً پوری امت کے جید علماء اور ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے حالات میں کہ جب تاریخیں مختلف ہوتی ہیں تو جس علاقے میں جو تاریخ ہو وہ فضیلت اس علاقے کے لیے اس تاریخ کے مطابق مقرر ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 27ویں کی شب سعودی عرب کے اندر ایک دن پہلے گزرتی ہے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد میں آتی ہے، ایک دن کا اگر فرق ہے تو اس خطے کے رہنے والوں کے لیے 27ویں کی شب وہی شمار ہوگی جو یہاں کی تاریخ کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح تمام تاخراتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اسی طرح پورے سال کا کیلنڈر بھی اسی طرح ہی ہے۔ جیسے یوم النحر کہا گیا 10 ذوالحج کو، یوم النحر قربانی کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یوم النحر، نحر کے معنی قربانی، فصل لربک وانحر، تو نحر سے ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ اب قربانی کا دن جو 10 ذوالحج ہے، یہ پوری دنیا میں وہیں اس کا اعتبار پوری دنیا کے خطوں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا۔ مثلا ہمارا یوم النحر پیر کو شمار ہوگا، اس لیے کہ پیر کو سوموار کو ہمارے ہاں 10 ذوالحج کی تاریخ ہوگی، اور سعودی عرب کی یا باقی خطوں میں جہاں تاریخ ایک دن پہلے چل رہی ہے تو وہاں یوم النحر وہ اتوار کا دن شمار ہوگا۔ تو اسی طرح اور بھی جتنے ہمارے اسلامی تہوار ہیں یا اسلامی جو واقعات ہیں یا اعمال ہیں تو ان میں بھی اس خطے کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ بالکل اسی طرح یوم عرفہ ہمارے ہاں ظاہر ہے، یوم عرفہ تو وہاں وقوف عرفہ کے لیے یوم عرفہ کہا گیا، لیکن یہ یوم عرفہ 9 ذوالحج کو کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کہیں یا 9 ذوالحج کہیں ایک ہی مطلب ہے، اس لیے کہ یوم عرفہ اور 9 ذوالحج یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ 9 ذوالحج کو ہی یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور یوم عرفہ کو ہی 9 ذوالحج کہا جاتا ہے۔ تو وہاں یوم عرفہ ایک دن پہلے ہے یعنی ہفتے کو ہے، اور یہاں 9 ذوالحج اتوار کی بنتی ہے۔ لہٰذا اس مجموعی اصول کے مطابق اگر کسی نے یہ فضیلت پاکستان میں رہتے ہوئے لینی ہے تو پھر اس کے لیے 9 ذوالحج اتوار کے دن روزہ رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ایک انسان ہفتے کو بھی روزہ رکھے تو بہت فضیلت کی بات ہے، اس میں کوئی انکار تو نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں تو پہلے 9 روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، پہلے 9 تاریخ کے روزوں کی۔ لہٰذا اگر کوئی ہفتے کو بھی روزہ رکھے، اس نیت سے رکھ لے کہ چلو وہاں وقوف عرفہ رکن اعظم ادا ہوگا تو تب بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اتوار کو بھی رکھ لیے کہ اتوار کو یہاں 9 ذوالحج ہے تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور اگر کوئی ایک رکھنا چاہے یہاں رہتے ہوئے تو پھر 9 ذوالحج اتوار کے حساب سے روزہ رکھا جائے گا۔ یہ چند ابتدائی گزارشات تو ہیں یوم عرفہ کے حوالے سے۔ اور پھر یوم النحر، یوم عرفہ 9 ذوالحج کے بعد یوم النحر کا دن آتا ہے
جس کو 10 ذو الحج کی تاریخ سے 10 ذو الحج کی تاریخ کو یوم النحر سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم النحر جو ہمارے ہاں عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، جس دن ایک سب سے اہم عمل اس دن کا وہ قربانی کرنا ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق یوم النحر میں اللہ رب العالمین کو جو عمل سب سے زیادہ پسند آتا ہے وہ بندے کا قربانی کرنے کا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ یہ قربانی ہے کیا؟ قربانی اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ قربانی سے ہی یوم النحر یعنی عید کے دن کو یوم النحر کا نام دے دیا گیا، قربانی کا دن نام اس کو ٹائٹل ہی قربانی سے دے دیا گیا، اس لیے کہ قربانی ایک اہم ترین عمل ہے جو صدیوں سے جاری ہے، بلکہ ابتدائے آفرینش سے جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ قرآن پاک سورہ المائدہ کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں بھی قربانی رائج تھی۔ اذ قربا قربانا، ان کے بیٹوں نے قربانیاں پیش کی۔ کسی کی قربانی آج بھی ایسے ہے قبول ہوتی ہے، کسی کی قبول نہیں ہوتی ہے، تو قبول ہونا نہ ہونا الگ چیز، لیکن قربانی پیش کی جاتی تھی۔ البتہ قبولیت کا معیار اور قبولیت کا انداز اور اس کا اظہار مختلف رہا ہے کہ ابتدائی دور کے اندر جب قربانی پیش کرنی ہوتی تھی، کسی اونچی جگہ پر اس گوشت کو یا چیز کو رکھا جاتا تھا، آگ آتی تھی، تأکلہ النار، آگ آتی تھی۔ سورہ آل عمران میں آیا کہ آگ اس کو اگر جلا دیتی تھی، وہ چیز جل کے بھسم ہوتی تھی، تو اس کا مطلب کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اگر آگ نے اس چیز کو نہیں جلایا، نہیں کھایا، تو اس کا مطلب کہ قربانی مردود ہو گئی۔ لیکن یہ احکامات بعد میں تبدیل ہو گئے، اور اب شریعت محمدیہ کے اندر جو احکامات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے آگ کا آنا قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار ہوتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت تک کھانا کھلانا ہی قربانی شمار ہوتا تھا۔ کسی کو کھانا کھلا دیا تو قربانی کا ثواب مل گیا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جو کائنات کا عجیب و غریب زمانہ یا وقت تھا، عجیب گھڑی تھی، کہ جس گھڑی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے اور پیارے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے لاڈلے چہیتے تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ خواب دیکھا، انبیاء کا خواب بھی وحی ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اس خواب کی تعمیل میں بیٹی کو ذبح کرنے کا عمل کیا۔ پروردگار عالم نے معجزاتی طور پر جنت سے جانور بھجوایا، جانور ذبح ہو گیا۔ اب یہ سنت ابراہیمی کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابراہیم، سنت اباکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، او کما قال علیہ السلام۔ آپ کی قربانی جانور ذبح کرنا، یہ قربانی سنت شروع ہو گئی، اور پھر یہی رائج رہا۔ لیکن جب مشرکین مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام سے پہلے، تو وہ بھی جانور ذبح کرتے تھے، لیکن طریقہ کار غلط تھا، نیت غلط ہوتی تھی۔ اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے ناموں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح بھی کیے جاتے تھے، جانوروں کو زندہ بھی چھوڑا جاتا تھا، بتوں کے نام پر گوشت کھایا بھی جاتا تھا، گوشت کھلایا بھی جاتا تھا۔ نیتیں بھی خراب ہو گئی تھیں اور طریقہ کار بھی تباہ ہو چکا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے تشریف لائے، اور آپ نے انسانوں کو بتایا کہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، اس میں نیت کیا کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی و سیرت طیبہ سے امت کو تعلیم دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور قربانی کا ایک پورا طریقہ کار نیت سے لے کر آخری عمل تک ہمارے سامنے قرآن و حدیث سے ہمیں علم میں آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ سے حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ 10 سال مدینہ طیبہ رہے ہجرت نبوی کے بعد، اور 10 سال آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حج تو آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد ایک ہی مرتبہ فرمایا، وہی خطبہ حجۃ الوداع کا 10 ہجری کا جو حج ہے وہ آپ کا مشہور حج مبارک، وہ تو ایک ہی تھا، لیکن قربانی ہر سال ہوئی ہے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی حج والی ہے جو حج قران یا حج تمتع والے نے شکرانے کے طور پر وہاں قربانی کرنی ہے، دوسری قربانی وہ ہے جو صاحب استطاعت مسلمان نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قربانی حج میں ہی ہو سکتی ہے، حج کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ایک قربانی حجاج پر ہے، حج تمتع یا قران کرنے والوں پر حجاج نے کرنی ہے، دوسری قربانی وہ ہے جو پورے خطۂ زمین پر رہنے والے مسلمان جو کرنا چاہیں، صاحب استطاعت، صاحب وسعت، یا جو اپنی طرف سے کرنا چاہے، تو ایک قربانی وہ ہے جو حج کے علاوہ کی قربانی ہے، اس لیے کہ آپ کا حج تو ایک ہی سال ہوا ہے، لیکن قربانی مدینہ طیبہ میں پورے 10 سال آپ نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اب یہ قربانی جو ہے، جو حج کے علاوہ کی قربانی، عید الاضحیٰ کے دن کی یوم النحر کی جو قربانی ہے، یہ قربانی کس پر لازم ہے؟ تو فرمایا کہ ایک حدیث میں تو ملتا ہے، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر گھر کے ہر فرد پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا لازم ہے، گھر کے ہر فرد پر، اعلیٰ کل اہل بیت، ہر گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا لازم ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کی جو فضیلت یا ثواب ہے وہ انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، جو دن ہیں 10، 11، 12، ان دنوں کے ساتھ قربانی مخصوص ہے۔ ان دنوں کے علاوہ پورے سال میں کسی اور دن جانور کو ذبح کرنا عبادت شمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جانور ذبح کر کے کھانا چاہے تو حلال جانور کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہوگا، جائز ہوگا، لیکن عام دنوں میں جانور کو ذبح کرنا وہ عبادت شمار نہیں ہوگا، عبادت شمار ہوگا انہی دنوں کے اندر، اور یہ سال میں ایک دن ایک مرتبہ یہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان ان دنوں میں قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ چلو میں 12,000 روپے، 20,000 روپے صدقہ کر دیتا ہوں، تو یہ بات، یہ مسئلہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اگر کوئی قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتا، بلکہ قربانی کے پیسے صدقہ کر دیتا ہے، کسی غریب کو دے دیتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ صدقے کا ثواب تو ملے گا، اس لیے کہ اس نے مال حلال سے غریب کی مدد کی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا، وہ ذمے میں باقی رہے گا۔ اس لیے کہ یہاں قربانی سے مقصود جانور کا گلا کاٹنا، ذبح کرنا ہے۔ اگر محض پیسے خرچ کرنا مقصد ہوتا تو پھر یہ پوری تاریخ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اس تاریخ کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو کھانا کھلا دیا جاتا، غریب کی مدد کر دی جاتی، اور کوئی انسان اللہ رب العالمین سے بڑھ کر رحم دل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج کوئی یہ گیت الاپنے لگ جائے کہ یہ تو جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، نا انصافی ہے، بے زبان کے ساتھ ناروا سلوک ہے، تو یہ کہنے والا انسان ہے، اور انسان اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ اگر خود حکم دیتا ہے اور خود قرآن میں جا بجا کہتا ہے کہ یہ مال مویشی ہم نے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں، کہ تم جب ان کو ذبح کرو تو اپنے رب کا نام لو۔ رب یہ چاہتا ہے کہ چونکہ پیدا اس نے کیے، کھلانے پلانے والا وہ ہے، رزق کی تقسیم کرنے والا وہ ہے، اور یہ بیل، یہ اونٹ، یہ جانور جن کو قابو میں کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر یہ جانور بتک جائے، یہ جانور وحشی ہو جائے، تو کون ہے جو ان کو قابو کرے گا؟ کون ہے جو ان کو آرام سکون سے سنت کے مطابق ذبح کرے گا؟ یہ تو خالق نے ان جانوروں کو انسانوں کے تابع بنا دیا ہے، انہیں پہلے پیدا کیا، انہیں اللہ نے چارہ پہنچایا، یہ پل بڑھ کے جوان، خوبصورت، موٹے تازے ہوئے، اور پھر اپنی گردنیں انسانوں کے سامنے جھکا دیں، انسانوں کے سامنے لیٹ گئے کہ لو ہمارا گلا کاٹو، ذبح کرو، کھاؤ اور پیو اور عیش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو خالق یہ چاہتا ہے کہ ہم نے چونکہ دیا ہے، اس لیے ذبح کرتے وقت صرف ہمارا نام لیا جائے، صرف ہمیں یاد کیا جائے، ہمارا کلمہ پڑھا جائے، اور یہ سارا شکرانہ ہماری ذات میں پیش کیا جائے۔ نہ رب کو ان کے گوشت کی ضرورت، نہ ہڈیوں کی، نہ کھال کی، نہ خون کی، یہ تو سب بندوں کے لیے ہیں۔
اور نہ قربانی سے مقصد گوشت حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نعمت ہے، رزق ہے، اس لیے پھینکا نہیں جائے گا، ورنہ قربانی کا تعلق صرف جانور کے گلے کو کاٹنے یعنی ذبح کرنے سے ہے۔ جب جانور ذبح ہو گیا تو قربانی پوری ہو گئی، قربانی مکمل ہوگی۔ اب قربانی کا کوئی جز باقی نہ رہا جب جانور کا گلا کٹا اور جانور ذبح ہو گیا۔ یہی اللہ کو مقصود ہے، اور یہی فرمایا گیا کہ اس جانور کا جو جانور اللہ کے نام پر اس طرح ذبح کیا جائے گا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور گرنے سے پہلے قبولیت پا کر انسان کی بخشش اور ثواب کا سامان پیدا کرے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور جب وہ جانور ذبح ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنی اپنی جیب کے مطابق خرچ کرتا ہے، کوئی 20,000 کا لیتا ہے، کوئی 20 لاکھ کا لیتا ہے، لیکن خالق کے ہاں کس کی قربانی قبول ہوگی؟ خالق اعلان کرتا ہے کہ قربانی میں اس کی قبول کروں گا جو دل سے کرے گا۔ ایک ظاہر سے ہے کہ خوب پیسہ بھی لگا دیا، لوگوں کی داد بھی وصول کر لی، لیکن خالق نے دیکھنا ہے کہ کس کے دل میں تقویٰ ہے، اور کون محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اور سنت انبیاء کرام کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ تو قربانی کے اندر اخلاص اور تقویٰ شرط ہے، اور توحید پر یقین کامل شرط ہے کہ جب وہ جانور ذبح ہوتا ہے تو اس وقت ذبح ہوتے وقت جو تکبیر کہی جاتی، اس لیے فرمایا احادیث میں ہے کہ جب جانور جس کی طرف سے قربانی کی جائے تو اگر وہ خود کاٹ سکتا ہو تو خود ذبح کرے، اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کسی ماہر سے ذبح کروائے، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جس کا جانور ذبح ہو وہ اس ذبح کے وقت میں موجود ہو۔ کسی کو پیسے دے دیے اور اس نے ریڈی میڈ کام کیا اور گوشت لا کے ہمیں پیش کر دیا، جائز ہے، قربانی ہو گئی اگر طریقہ سنت کے مطابق تھا، لیکن اس قربانی کی کیفیت میں جو ریڈی میڈ قربانی ہے، اس قربانی کی کیفیت میں اور اس قربانی کی کیفیت میں جس میں انسان جانور پہلے خریدتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، وہ جانور انسان کے ساتھ مانوس بھی ہو جاتا ہے، اور کتابوں میں بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ جانور مہینے 2 مہینے پہلے خرید لیتے تھے اور اسے خوب کھلاتے پلاتے تھے، جنگل میں بھگاتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں جانور پہلے خرید لیتے تھے اور خوب خدمت کرتے، کھلاتے پلاتے، اس کو اپنے ساتھ جنگل میں دوڑاتے تاکہ خوب غذا ہضم ہو، خوب وہ موٹا فروا ہو۔ اب یہ جانور جو انسان کے ساتھ مانوس بھی ہو گیا، ظاہر ہے کہ آج کی تیز دنیا کے اندر، شہروں کے اندر بالخصوص اس طرح کرنا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا کہ 2 مہینے پہلے آدمی جانور خرید لے، تو شریعت نے آسانی رکھی ہے، گنجائش ہے، 2 دن پہلے خرید لے تب بھی قربانی تو ہو جائے گی۔ لیکن جو مطمع نظر ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قربانی یہ ہے جس میں صرف پیسے پکڑا دیے اور گوشت پکڑ لیا، دوسری قربانی وہ ہے جس میں اس طرح جانور کو کھلایا پلایا، ساتھ مانوس کیا، اب وہ جانور انسان کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے، اب اس کا ایک دلی تعلق بھی اس جانور سے بنا ہے، قیمتی جانور، خوبصورت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو جانور کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر خواتین ہیں تو سنت فاطمی یہ ہے حضور کے حکم پر کہ خواتین بھی اس قربان ہونے والے جانور کے قریب موجود ہوں، اگر پردے کے مسائل ہوں تو پردے کی اوٹ میں رہیں، لیکن اس جانور کو ذبح ہوتے دیکھنا، اس کے ذبح کے وقت موجود رہنا، اور اس وقت جو اللہ کا نام لیا جائے اس کو سننا اور مستحب دعائیں پڑھنا، اس میں جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ عام ریڈی میڈ قربانی کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ جانور ذبح ہوتا ہے تو صرف جانور ذبح نہیں ہوتا بلکہ انسان کی خواہشات بھی ذبح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو کیا صرف جانور ذبح کرنا ہی سنت ابراہیمی تھا؟ نہیں، بلکہ اگر سنت ابراہیمی ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سنت ابراہیمی کی اصل روح تو یہ تھی کہ آپ تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، آپ کی قربانی تو بیٹے کی قربانی تھی، وہ تو مینڈھا جانور تو اللہ کی طرف سے آ گیا غیبی امداد کے طور پر، لیکن اصل چھری تو بیٹے پہ چلی ہے، اور بیٹا بھی دعاؤں سے مانگا ہوا۔ سب سے قیمتی متاع بڑھاپے کے اندر اپنی اولاد ہوتی ہے اور بیٹا ہوتا ہے،
اس اولاد کی گردن پہ چھری چلانا، اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں تھی جو کبھی کائنات میں ذبح کی گئی ہو۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی اس سے بڑی خواہش دکھا دے کہ اپنے ایسے لاڈلے چہیتے بیٹے کو فبشرناہ بغلام حلیم، جس کی تعریفیں اللہ کرتا ہے۔ ایک بیٹا کسی کی گود میں آتا ہے، دنیا والے تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، چاند سا چہرہ ہے، بڑا مبارک ہے، ماں باپ بلائیں لیتے ہیں، دنیا تعریف کرتی ہے۔ ایک بیٹا وہ ہے جب گود میں آتا ہے تو دینے والا خود تعریف کرتا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، رب تعریف کر رہا ہے۔ تو ایسے بیٹے کے پہ چھری چلانا یہ کائنات کی سب سے بڑی خواہش پہ چھری چلانا ہے۔ تو سنت ابراہیمی صرف جانور پہ چھری چلانا نہیں تھی، بلکہ سنت ابراہیمی اپنی تمام خواہشات کو بھی حکم الہی پہ قربان کرنے کا نام ہے، اپنے غصے کو حکم الہی پہ قربان کرنے کا نام ہے، اپنی محبت کو حکم الہی پہ قربان کرنے کا نام ہے، اور اپنے دوستی اور دشمنی کو حکم الہی پہ قربان کرنے کا نام ہے، اپنے ہر طرح کے دنیا کے مفاد کو اور ہر طرح کے دنیا کے نفع کو اور ہر طرح کی دنیا کی راحت اور آسائش کو حکم الہی پہ قربان کرنے کا نام سنت ابراہیمی ہے۔ محض جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی کی شکل تو ہے، نقل تو ہے، لیکن روح تب پیدا ہوگی جب اس قربانی کے فلسفے کو بھی سمجھا جائے گا۔ اور فلسفہ کیا ہے کہ رب کی توحید پر ایسا یقین کامل ہو، اس رب سے ایسا گہرا تعلق ہو کہ اس کے حکم پر اور اس کے نبی کی سنت پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ رب سب کچھ قربان نہیں کرواتا، انسان ڈرتا ہے کہ اچھا اللہ کے حکم پہ سب کچھ قربان کر دوں، ان صلاتی و نسکی، میرا سب کچھ مرنا جینا زندگی مال اولاد کاروبار سب قربان کر دوں گا۔ تو اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ فرمائیں تو یہ چیز ہمارے سامنے بڑی واضح ہوگی کہ رب بندے کو چیزیں قربان نہیں کرنے دیتا۔ رب نے تو ہر موقع پر انسان سے امتحان لیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے امتحان دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تو امتحانات میں گزری ہے، قربانیوں میں گزری ہے، لیکن ہر موقع پہ رب نے قربانی کا جذبہ قبول کر کے قربانی نہیں لی ہے، بلکہ اس امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہیں اپنے گھر بار کو چھوڑا، کہیں خاندان کو چھوڑا، کہیں مال و متاع سب کو خیر بات کیا، کہیں معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا کہ جانور آتا کھا پی جاتا، لیکن رب نے امتحان لیا، قربانی نہیں لی، اور کہا کہ بیوی بھی محفوظ ہے، بچہ بھی محفوظ ہے۔ جب یہ بچہ جوان ہوا، کچھ بڑا ہوا، 8-10 سال کی عمر کو تقریباً پہنچا، تو اسی بچے کو ہاتھ سے ذبح بھی کروایا، چھری بھی چلوائی، لیکن بچے کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی پھینکوایا۔ ابراہیم علیہ السلام جلنے کے لیے تیار تھے، اور ظاہر ہے ابھی تک آپ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اگر میں آگ میں گروں گا تو اعلان آ جائے گا یا ابراہیم یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ آپ کے علم میں تو یہ بات ابھی نہیں تھی کہ آگ میں گرنے کے بعد یہ آگ گلے گلزار بنے گی، اس لیے تو آپ گرے تھے۔ اگر علم میں پہلے سے ہی ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ غیب کا علم پہلے سے ہی ہوتا کہ آگ میں گروں گا تو پھول بنیں گے، تو پھر یہ امتحان کیسا تھا؟ پھر تو یہ امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امتحان تو تبھی تھا کہ آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ کود پڑے دیوانہ وار آتش نمرود میں، لیکن خالق نے بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ امتحان لیا، قربانی لی، لیکن سلامتی عطا فرمائی۔ بس یہی جذبہ دلوں میں ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے حکم اور اپنے نبی کے طریقے پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دل میں ہو۔ اب یہ مقصد نہیں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، جب یہ جذبہ دل میں ہوگا اور جس کا جذبہ سچا ہوگا، خالق اس کے جذبے کے بقدر اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا بھی اور انعام بھی عطا کرے گا، اور چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ اور نیک اعمال ہوں، ان نیک اعمال کی جزا اپنے خزانے کے مطابق دے گا۔ اور جس چیز کو رب کے حکم پہ قربان کرنے کا جذبہ دل میں ہوگا، وہ چیز ہمارے پاس برقرار نہیں رہے گی، بلکہ خالق اس میں اور برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام آپ ذبح ہونے لگے تھے اور ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، بیٹے کا بھی پورا یقین تھا کہ ذبح ہو جاؤں گا، اور چاہت تھی کہ حکم خداوندی پورا ہو جائے،
اور والد عظیم باپ اور عظیم بیٹا دونوں کی یہ نیت تھی، لیکن خالق کے نام پہ ذبح ہونے کا عمل تو پیش آیا، کوشش تو کی، لیکن خالق نے بیٹے کو سلامت رکھا، جوان کیا، اولاد ہوئی، اور کیسی نسل بڑھی ہے آپ کی کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی و رسول آئے، باقی انبیاء کرام ان کی اولادوں میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر آئے، ایک ہی نبی آیا، ایک ہی رسول آیا، اور وہ کیسا رسول ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے کہ ان کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا، اور پھر قیامت تک جو اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ برقرار رہے گا وہ اسی نبی کی امت کے وسیلے سے برقرار رہے گا، کہ قربان ہونے لگے تھے، اللہ نے جذبہ قبول فرما لیا، لیکن نسل ایسی چلائی کہ روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور جب یہ روحانی اولاد ایمان والے نہیں رہیں گے تو یہ کائنات بھی فنا کر دی جائے گی۔ تو رب جذبے کو دیکھتا ہے، رب کو نہ خون ضرورت ہے، نہ روپیہ پیسہ، نہ مال اور جان، وہ تو دل کے جذبوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہی جذبہ قربانی کے ذریعے سے امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور احسان سے ان ایام کو ہمیں سنت کے مطابق گزارنے اور 9 ذو الحج کا روزہ رکھنے اور عید کی رات کی عبادت کرنے اور قربانی کو اسی طرح اخلاص و سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔